کئی روایتیں اس بارے میں شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اہتمام ہی الگ ہوتا، اور خاص طور پر 10 آخری دنوں میں تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کمر کس لیتے عبادت کے لیے، اور اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ آپ کے بھوکے رہنے سے اناج میں کیا ہے، ذرا اضافہ ہو جائے گا، رب العالمین کو تھوڑی سی بچت ہو جائے گی، نعوذ باللہ، نہ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، تاکہ پرہیزگاری، ڈر، خوف خدا، بچنا جہنم کی آگ سے، جنت کی طرف آگے بڑھنا، یہ تمام اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، اس واسطے اصل میں روزہ ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، لیٹسٹ پکچر بھی دیکھ رہا ہے دن بھر، روزہ رکھا ہوا ہے، گالی گلوچ بھی چل رہی ہے، غیبتیں بھی چل رہی ہے، ہماری خواتین اللہ پناہ میں رکھے، ایک کا دکا کوئی نکل جائے تو نکل جائے اللہ والی، ورنہ تو پورا دن تو کیا ان کی غیبتوں میں گزر جاتا ہے۔ بڑے بڑے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آتا تو وہ اپنے درس کو بند کر دیتے اور قرآن پڑھنے لگ جاتے، قرآن میں غور خوض، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح، قرآن کے اندر تلاوت۔ لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں رمضان میں قرآن؟ تمہارے رگ جان سے زیادہ میں تمہارا قریب ہوں، تم کہاں ٹٹول کے پھرتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کئی لوگ روتے ہیں میری دھڑکا سننے والا کوئی نہیں ہے، میری کہانی سننے والا، ارے بیوقوف، تیرا رب تیرا سننے والا ہے تو اس کو تو سنا کے تو دیکھ وہ کیسے سنتا ہے، پکار کے تو دیکھ کیسے جواب دیتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایام معدودات، دیکھو یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایسے نکلیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور واقعیتاً یہ لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ پہلا جس تیزی سے جاتا ہے، دوسرا عشرہ اس سے تیزی سے جاتا ہے، تیسرا اور اس سے بھی تیزی سے جاتا ہے، اور جیسے ہی عید گزارتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے 30 دن نہیں گزرے ہم پر تو 3 دن بھی برابر نہیں گزرے، ایسے گزر جاتے ہیں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔
اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے عبادتوں کا موسم بنایا ہے. جیسے ہمیں دنیا کے اندر کئی موسموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انسان کی ایک طبعی عادت ہے، نیچر ہے، ہر موسم آنے سے پہلے اس کی تیاری بھی کرتا ہے. گرمی کا موسم آیا تو اس کے حساب سے اس کی تیاری الگ ہوتی ہے. اسی طرح سرد موسم آ رہا ہے تو اس کے اعتبار سے وہ کپڑے وغیرہ، موٹے سویٹر وغیرہ پہلے سے تیار کر کے رکھتا ہے. تو اس طرح کی رب العالمین کی مہربانی ہم پر ہے کہ عبادتوں کے بھی بہت سے موسم ہیں جس میں رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس موسم کے مطابق عمل کریں. خاص طور پر حج کے ایام دیکھ لیجئے، 1 سے لے کر 10 کے بارے میں تو قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ پوری قسمیں دراصل ایام ذی الحج کے اعتبار سے ہے. مفسرین بیان کرتے 10 راتوں کی. کون سے وہ 10 راتیں؟ 1 سے لے کے 10 تک. اس واسطے قسمیں ہیں کہ اس میں تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. حج کا ایام، ان ایام کے اندر آپ دیکھتے جائیں، نماز بھی ہے، سفر بھی ہے، عبادتیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں. جو حجاج وہاں نہیں پہنچتے ان کے لیے عرفے کا بھی روزہ ہے، جس کے لیے رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ پچھلے اور اگلے 2 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے جو رمضان المبارک کا مجھے استقبال کے موضوع پر عنوان دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل وقت سے پہلے تیاری اور موسم کے اعتبار سے تیاری ہے. اور یہ رمضان المبارک کی یہ بیوٹی ہے کہ رب العالمین اس رمضان المبارک کی آمد پر آپ اپنا گھر سجائیں یا نہ سجائیں لیکن جنت کو آراستہ کرتا ہے اور جہنم کو بند کرتا ہے. صحیح ترین روایتوں سے یہ روایتیں ثابت ہیں. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. پھر بھی کوئی انسان شیطانیت کرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب شیطان تو بند ہے نا جی، یہ پھر بھی شیطانیت سے باز نہیں آتا رمضان میں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہاں بھائی شیطان تو بند ہے لیکن یہ خود کم شیطان ہے جو رمضان میں بھی اپنی شیطانیت نہیں چھوڑتا. اثر تو اپنا ایک ہوتا ہے نا، وہ تو چھوڑ گیا لیکن وہ 11 مہینے جو ساتھ رہا نا، اس کا اثر بھی تو ہوتا ہے کہ بعض لوگ رمضان المبارک میں بھی کوئی تبدیلی نہیں، وہی کھانا پینا، وہی ٹی وی، وہی سنیما، وہی سانگز، سب کچھ. بعض تو روزے کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو
تو یاد رکھیے رمضان المبارک کی اہمیت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خاص طور پر دیا کرتے تھے. وہ صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنبش اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور نوافل کو بھی نہیں چھوڑتے تھے. انہیں فرائض کے بارے میں اہمیت دلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اہمیت ہے اس واسطے دلایا، اس واسطے بتایا ہے. کئی روایتیں اس بارے میں شاہد ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں اہتمام ہی الگ ہوتا، اور خاص طور پر 10 آخری دنوں میں تو حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کمر کس لیتے عبادت کے لیے اور اپنی بیویوں کو بھی اٹھاتے تھے. وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا بغیر پوچھے کرنے والے. نماز میں تھے، جبرائیل نے بتایا اللہ کے رسول آپ کے جوتے پہ گندگی لگی ہوئی ہے، نکال دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نماز ہی اپنا جوتا نکال دیے. پہلی صف والوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نکال دیے ہیں تو پہلی صف والوں نے بھی نکال دیا. پھر دوسری نماز ہی کی حالت میں، ابھی نماز ہی میں ہیں، دوسری نے بھی نکال دیا، سب نے نکال دیا. جوتی نکالنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ختم کیا تو کہا کہ یہ کیا آوازیں تھی؟ کہا کہ ہم نے جوتے نکالے. کہا کہ کیوں نکالے؟ کہا کہ آپ نے نکالے، حکم نہیں. ہم ہوتے تو سوچتے کہ ہاں جی نماز کے بعد پوچھیں گے کیوں نکالے، پھر وہ پوچھیں گے اللہ کے رسول یہ فرض تھا کہ سنت تھی، یہ واجب تھا یا نفل تھی، یا مکروہ تھا، کتنے بار کرنے سے حرام ہوتا. یہ تمام ہیلے بہانے ہمارے پاس ہوتے. صحابہ تو ایسی اتباع کرنے والے تھے کہ بس ایک حرکت ہوئی، اس حرکت کو بغیر پوچھے اللہ کے رسول کو کرتے دیکھا، کرنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اصل میں میری جوتی میں گندگی تھی تو جبرائیل نے اطلاع دی، میں نے نکالی، تمہارے لیے نہیں تھا. کئی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرنا پڑتا تھا کہ یہ عبادت تمہارے لیے نہیں ہے، میرے لیے خاص ہے. لیکن صحابہ ایسے تھے کہ جو کرتے دیکھتے کر گزرتے. ایسے صحابہ کو اللہ کے رسول رمضان المبارک کی اہمیت بتا رہے ہیں اور صحابہ اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اسلاف اس کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، تو ہم جیسے ناہنجار سیاہ کار کتنا آگے بڑھ کے تیاری کرنی چاہیے. ایک اور مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، دن ہی کا نہیں بلکہ رات کا بھی رکھتے تھے. ہاں، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. دن بھی روزہ، رات بھی روزہ، اگلے دن بھی روزہ. یہ روزہ ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا شروع کیے، صحابہ بھی رکھنا شروع کر دیے. لیکن برداشت نہیں ہو رہا تھا، رات کو بھی روزہ، دن کو بھی روزہ. معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ تم بھی روزہ رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. رات کو بھی رکھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ آپ رکھتے ہیں. کہا کہ تم اور میں ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ ایکم مثلی، مجھ جیسے تم میں کون ہے؟ یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہاں، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. هو یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. یہ روزہ تمہارا نہیں ہے، بس کی بات نہیں ہے. تمہارا روزہ صرف اور صرف شام تک کا ہے، بس رات شروع ہوئی وہاں سے تمہارا روزہ ختم. تو عبادتوں میں شوق اور ذوق کے اعتبار سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حرکت دیکھتے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے، نصیحتیں کرتے اور اس کے رب العالمین سے عطا کردہ انعامات کے بارے میں بتاتے. تو اسی پس منظر میں دراصل شاید مضمون دینے والے نے مجھے یہ دیا ہے کہ آپ استقبال رمضان پہ کچھ کہیں.
میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے استقبال رمضان میں شیڈول بتانے کے بجائے قرآن کے ان آیتوں کا مجموعہ اور ترجمہ ہی پیش کر دوں جو کافی و شافی ہے، جو رب العالمین نے سورہ بقرہ میں گفتگو کی ہے۔ 6 آیتوں کا ایک رکوع ایسا ہے، خاص طور پر 183، 4، 5، 6، 7، 8، ان آیتوں کے اندر رب العالمین نے پورے رمضان کا اور صیام کا، احکامات کا، لوازمات کا، تقاضوں کا، سب کا ایک جگہ، یہ ایسا یونیک مقام ہے، کسی اور حکم میں اس کے مثل قرآن میں نہیں ہے۔ نماز دیکھیے، 70 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن طریقہ کہیں بھی ایک جا نہیں ملتا۔ کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں قیام کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر 70-80 سے زیادہ مرتبہ ہے، لیکن کہیں اس کے نصاب کی تفصیل نہیں ملتی، حدیث میں ملے گی۔ حج کا بھی ذکر ہے، کل حج کا طریقہ آپ کو کل کا کل قرآن میں نہیں ملے گا، لیکن یہ واحد مقام ہے قرآن کے اندر جہاں پر صیام کا ذکر، رمضان کا ذکر آیا تو احکامات و لوازمات اور تقاضے اور شروط اور اس کے ساتھ ساتھ خواص، اس کا سب سے اہم ترین مرتبہ کیا ہے، یہ تمام کی گفتگو ایک ہی جگہ ملے گی سورہ بقرہ میں 183 سے۔ ہم اس کو جانیں، پڑھیں، سمجھیں تو وہی خود ایک بہت بڑی تیاری ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں روزہ کس سے ٹوٹتا ہے، پتہ ہی نہیں روزے کے لوازمات کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں۔ خاص طور پر ہماری خواتین تو پکانا جانتی ہیں رمضان میں، جن کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کھانے مشکل ہوتے تھے، رمضان میں وہ 4 مرتبہ کھاتا ہے، ایک سحری کو کھاتا ہے، ایک افطاری کو کھاتا ہے، ایک تراویح پڑھ کے کھاتا ہے، پھر درمیان میں سوچ کے کھاتا ہے، روزہ رکھنا ہے، نیند میں سے اٹھ کے کھاتا ہے۔ کھانے کا معنی کئیوں کو میں نے خود دیکھا ہے، رمضان سے پہلے اگر وہ 40 کے تھے تو رمضان کے بعد 50 کے ہو گئے، الٹا 30 کے ہونے کے، ہاں موٹے ہو جاتے ہیں۔ نت نئے اقسام کے پکوان ہمارے خواتین کی ذمہ داریوں پہ ایسے ہم ڈالتے ہیں گویا کہ پورا مہینہ صرف اور صرف ڈشز بنانے کا مہینہ ہے، اور اسی میں دیکھیے لوگوں کو جتنا پتا ہے اتنا ہی سب کو بھی پتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا میں جتنے شو چلتے ہیں نا، رمضان میں پکوان کے سب سے زیادہ چلتے ہیں، یہ بھجی کیسے بنائی جائے، وہ پکوڑا کیسے بنایا جائے، یہ سالن کیسے بنایا جائے، وہ سالن کیسے بنایا جائے، سب یہی کھاؤ پکاؤ۔ وہ جو 7-8 گھنٹے سے لے کر 14 گھنٹے تک جو روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ نہیں، وہ روزے کے لیے کیا کھانا وہ تیاری میں گزارتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے ہمارا بھی، حالانکہ اصل میں وہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور یہ ٹریننگ کا مہینہ کس کے لیے؟ بقیہ 11 مہینے کی زندگی کے لیے ٹرینڈ ہو جاؤ۔ جیسے کہ آپ ملٹری ٹریننگ دیکھیں گے، کبھی ان کو پیش آئے بھاگنا پڑے، کبھی کیا ہے رسی پکڑ کے کودنا پڑے، کبھی فلاں، لیکن ٹریننگ میں وہ سب شامل ہوتا ہے اس واسطے کہ کبھی تمہیں ضرورت پڑ جائے تو استعمال کرو۔ تو یہ بھی دراصل ٹریننگ ہے کہ آپ 11 مہینے کیسے اپنے نفس کو کنٹرول کریں، یہ سیکھو۔ یہ ایک 12ویں مہینے میں کیسے سیکھو؟ جو حلال ہے وہ بھی حرام ہے تم پر۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو حرام ہے وہ حرام 11 مہینے کنٹرول کر سکو، اس واسطے کہ تم 1 مہینہ جو حلال ہے وہ بھی حرام کر لو۔ کھانا حلال ہے لیکن رمضان کے دن میں حرام ہے، پانی حلال ہے رمضان کے دن میں حرام ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے لیکن روزے میں حرام ہے۔ جو حلال ہے وہ بھی حرام ہے۔ 1 مہینہ ایسا کنٹرول کرو اپنے آپ کو کہ جو حرام ہے نہیں بلکہ جو حلال ہے وہ بھی حرام ہو جائے، تاکہ اس حد تک تمہارے اندر کنٹرول آ جائے کہ 11 مہینے یہاں آ کے پہنچ کے کھڑے ہو جاؤ کہ جو حرام ہے اس سے تو آگے نہیں بڑھوں گا، 1 مہینہ جو حلال ہے وہ بھی میں نہیں کروں گا۔ اس حیثیت سے تربیت دی گئی ہے، اسی لیے فرمایا
یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اس سے پہلے کے لوگوں پر، امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں جی؟ اللہ ڈکٹیٹر ہے، نہیں کھائے تو مزہ ملتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کے بھوکے رہنے سے اناج میں کیا ہے، ذرا اضافہ ہو جائے گا، رب العالمین کو تھوڑی سی بچت ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ نہ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، تاکہ پرہیزگاری، ڈر، خوف خدا، بچنا جہنم کی آگ سے، جنت کی طرف آگے بڑھنا، یہ تمام اوصاف تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، اس واسطے اصل میں روزہ ہے۔ اب جو بندہ روزہ رکھتا ہے لیکن ان اوصاف سے بالکل خالی ہے تو وہ خالی پیٹ بھوکا رہا، ورنہ تو اسے کچھ نہیں ملا۔ اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، من لم یدع قول الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بکنا، بیکار کام کرنا، والعمل به، برا عمل کرنا، یہ نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کے لیے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، فی ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ بھوکا رہے، اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، 1% اسے ثواب بھی ملتا نہیں، اللہ کو ایسا روزہ پسند بھی نہیں ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، لیٹسٹ پکچر بھی دیکھ رہا ہے دن بھر، روزہ رکھا ہوا ہے، گالی گلوچ بھی چل رہی ہے، غیبتیں بھی چل رہی ہے، ہماری خواتین اللہ پناہ میں رکھے، ایک کا دکا کوئی نکل جائے تو نکل جائے اللہ والی، ورنہ تو پورا دن تو کیا ان کی غیبتوں میں گزر جاتا ہے۔ روزہ بھی ہے، محنت اکارت، کچھ نہیں ملا سوائے کہ تم بھوکے رہے، پیاسے رہے، اللہ کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں چھے کوئے تب بھی تم یہ کہہ دو کہ انی صائم، دیکھو میں روزے سے ہوں جی، میں جواب نہیں دے سکتا تمہیں، تم لڑائی کے لیے آتے ہو نا، میں نہیں کرتا، انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں تمہارا جواب دے نہیں سکتا، میں تمہاری گالی کا گالی جواب دے نہیں سکتا، میں تمہارے برے عمل کا جواب دے نہیں سکتا، صرف اس سے یہ کہہ دو کہ انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں۔ ہاں، تیسری حدیث میں فرمایا الصیام جنہ، جنہ کہتے ہیں اصل میں اسی سے کیا ہے، جن بھی نکلا ہے، ہاں دکھتا نہیں ہے وہ، ہاں جنت بھی اسی سے نکلی ہے، اور اسی سے یہ بھی لفظ نکلا ہے۔ جنہ اصل میں کیا ہے، ڈھال یا بچاؤ کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، اس سے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، ہاں ہر چیز سے تمہیں رکواتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے، وہی سب کچھ عمل ہیں تمہارے اپنے عام دن کے، تو یاد رکھو پھر تو روزہ روزہ نہیں ہے، کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہو جاتا، وہ تو ظاہری ایک شکل ہے، باطنی طور پر جو سب سے اہم ترین مقصد ہے وہ تقوی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں۔ اچھا یہ بھی بڑا اہم ترین پوائنٹ ہے، یہ تقوی کا مفہوم ہے کیا اصل میں؟ ہاں یہ اصل نکلا ہے روٹ ورڈ وقایقی سے، اور یہ جب جاتا ہے اتقا بنتا ہے تو وہاں سے تقوی نکلتا ہے، اور وقایقی کا اصل معنی اگر روٹ ورڈ میں تلاش کریں گے تو وہ ہے بچنا۔ عموماً تقوی کا ایک ہی معنی لکھا جاتا ہے ترجمے میں کہ تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہر جگہ ڈرو کا ترجمہ فٹ نہیں ہوتا، بلکہ بچنے کا ترجمہ ہوتا ہے زیادہ تر۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے ایک مشہور ترین دعا ہم خود کرتے رہتے ہیں ہمیشہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا، وہ بھی یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے، ربنا آتنا فی الدنیا نہیں معلوم کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا یہ نہیں نا، وہ ہے نا، ہاں پھر کیا؟ ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا بھی خوبصورت دے، آخرت بھی خوبصورت دے، اچھی دنیا دے، اچھی آخرت دے۔ آخر میں فرمایا وقینا، اور ہمیں بچا، وقی، وقایقی سے وقی، یہ امر ہے، وقینا، اللہ ہمیں بچا عذاب النار، جہنم کی آگ سے،
اسی وقائع سے اتقا نکلا ہے، وہاں سے تقوی آیا ہے. اس کا مطلب ہے بچنا، تاکہ تم بچ جاؤ. اگر ترجمہ یوں کروں کہ تم روزہ رکھو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی اختیار ہو، یا تاکہ تم بچ جاؤ. تو کس سے بچ جاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ حرام کاری سے بچ جاؤ. تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. یہ تمام مفہوم تقوی کے اندر شامل ہے. ہاں، کعب احبار بہت بڑے عالم ہیں، اور روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جب عیسائی تھے انجیل کا بھی، تورات کا بھی علم رکھتے تھے، پھر مسلمان بھی ہوئے، تابعین میں شمار ہوتے ہیں، صحابہ میں، لیکن صحابہ کا زمانہ پایا، لیکن علوم کے منبع تھے. حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا، آپ مجھے تقوی کا معنی سمجھا سکتے ہیں؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہاں، کبھی تمہیں خاردار جھاڑیوں پر سے گزر ہوا ہے؟ پوچھا کہ ہاں ہوا ہے. تو تب تم کیسے جاؤ کہ دو طرف بھی کانٹے بھرے ہیں اور خاردار جھاڑیاں ہیں، راستہ بالکل تنگ ہے اور تمہاری چادر ادھر ادھر کھنچ جانے کا خطرہ ہے، تو ایسے میں تم اس راستے پر سے کیسے گزرو گے؟ تو کہا کہ میں اپنے دونوں پینچے اور دونوں کپڑے کے دامن سمیٹ لوں گا اور بہت ہی مینوٹ طریقے سے حفاظت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہیں میرے کپڑے کے تار ان کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، دیکھ سمجھ کے قدم قدم رکھ کے وہاں سے گزر جاؤں گا. یہی زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے کہ ایسے سمیٹ کے گزارو کہ کہیں کوئی حرام نہ لگ جائے، کہیں کوئی نجس نہ لگ جائے. تم پوری زندگی اللہ کی نگرانی میں ہو، یہ سوچتے ہوئے اپنے کپڑوں کو جس طرح سمیٹتے ہوئے وہ اس دروازے سے اس راستے سے گزرو گے، ویسے تم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں گزار دو. یہی تقویٰ ہے. یہ تقویٰ آنا ہے، اس واسطے تم پر ہم نے روزے فرض کر دیے. روزہ کیا ہے جی؟ اب وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا. اصل میں یہ ہے صام یصوم سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے ڈکشنری میننگ رک جانا. اور یہ لوگ عربی میں مشہور تھے اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوانے میں. خود تو نہیں رکھتے تھے، لیکن عرب لوگوں میں یہ لفظ مشہور تھا گھوڑوں کے سلسلے میں. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ جب دراصل صحرا کا سفر کرتے تھے تو صحرائی جانور تو اونٹ ہے جو پیاس برداشت کرتا ہے، اور بڑے لمبی لمبی اونٹ اصل میں صحرا کا جہاز کہتے ہیں. کہیں پتا ہے، آپ نے پڑھا ہے؟ اونٹ کو صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کبھی کبھی 7 دن 8 دن بغیر پانی کے اور بغیر چارے کے چل سکتا ہے، اور اس کے پاس ایک ٹینک الگ سے ہوتی ہے پانی کے لیے پیٹ میں. اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے اس کا کہ وہ پانی پیتا ہی نہیں ہے، پانی سیو بھی کرتا ہے. کبھی کبھی جنگوں میں پانی کی قلت ہو جاتی ہے اس زمانے میں، تو جو لوگ اونٹ رکھتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، خود کے پانی پینے کے لیے اونٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، اور وہ پانی کی جو ٹینک ہوتی تھی وہ ٹینک میں سے پانی نکال کے خود پیتے تھے. یہ صحرائی جانور ایسا ہے کہ اللہ نے خاص صحرا کے سفر ہی کے لیے بنایا ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوڑ نہیں سکتا، یہ بھاگ نہیں سکتا، یہ درمیانی چال چلتا ہے بس، اس سے زیادہ تیزی نہیں. لیکن گھوڑا اس کے بالکل برعکس ہے، وہ دوڑ سکتا ہے، بھاگ سکتا ہے، دو بدو مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن ہے بڑا نازک. وہ کھانا برداشت نہیں کر سکتا، کھانا پینے سے رہنا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا. وہ تو عرب لوگ کرتے یہ تھے کہ اگر یہ چیز ہم گھوڑوں کے اندر پیدا کر دیں گے، برداشت کی قوت، تو ہم کیا ہے، لمبے سفر بھی کر سکتے ہیں اور جنگ میں ہم
پائیدار بھی رہ سکتے ہیں، تو کبھی کبھی ٹریننگ کے لیے ان کے منہ پہ کپڑا چڑھا کے باندھ دیتے تاکہ یہ لوگ کچھ کھائیں نہ پیئیں اور کچھ وقت ایک ایک دن گزاریں، تاکہ کیا ہوتا کہ ان کے اندر وہ برداشت کی قوت آ جائے تو دونوں جمع ہو جائیں گے، تیزی بھی جمع ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ برداشت کی قوت بھی جمع ہو جائے گی۔ تو اس واسطے روزے رکھواتے تھے گھوڑوں کو، ہاں جس کو وہ روزہ رکھواتے تھے تو ایسے وقت میں کوئی پوچھتا تو یہ کون سا گھوڑا ہے تو وہ کہتے کہ فرس صائم، یہ گھوڑا کیا ہے؟ روزے دار ہے۔ یہی لفظ جب شریعت نے استعمال کیا تو یہ لفظ انسانوں کو روزے کے اعتبار سے فرمایا کہ اب تمہارے لیے یہ روزہ ہے، اور روزے کے احکامات میں فرمایا کہ تم اصل میں روزہ ایسے رکھو۔ شریعت مطہرہ کی تفصیل یا یوں سمجھیے کہ تعریف روزے کی کیا ہے، آپ دراصل صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا، بیوی سے ملنا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ شرعی اعتبار سے روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، یہ تین چیزیں چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرض کیا۔ اور یہ ارکان اسلام 5 ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ کوئی انکار کرتا ہے تو کافر ہے، کوئی عمل سے اقرار کرتا ہے اور انکار نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ عمل نہیں کرتا لیکن اقراری ہے تو بہت بڑا فاسق ہے۔ لیکن رکن کے اعتبار سے ایسا رکن ہے کہ جس کے چھوڑنے کا انکار اگر کوئی کرے گا اور کہے گا کہ روزہ ہی نہیں ہے تو یاد رکھیے وہ کافر بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم یہاں پر دیا کہ یہ روزہ رکھو، تم پر فرض کر دیے گئے یہ روزے، جیسے اس سے پہلے ہم نے امتوں پر فرض کیے تھے۔ معلوم ہوا یہ عبادت جو ہم پر فرض ہوئی ہے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بولنے کی خاص بات کیا ہے؟ ہر حکم پہ کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم تمہیں بھی دیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی کیا ہے ہم نے امتوں کو دیا تھا؟ بہت کم ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایسا نہیں آیا کہیں، حج کے سلسلے میں نہیں آیا کہیں۔ روزے کو کیوں کہا؟ اس واسطے کہا کہ کسی کا گمان یہ نہ جائے کہ یہ بھوک پیاس برداشت کرنا ہم پر دراصل گویا کہ ایک زیادتی ہے۔ کہا کہ نہیں، زیادتی نہیں ہے، ہم نے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا اور انہوں نے اس عمل پر پائیدار ہوئے بھی، تو تمہارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا پہلا روزہ تمہارے لیے مشکل ہو اور کچھ ڈیفرنٹ سے لگے، لیکن جب تم رکھنے لگو گے تو تمہارے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انسان جی بھی سکتا ہے، اچھا رہ بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اس معاملے میں تمہاری طبیعتوں پر گرا نہیں ہے یا تمہاری وہ بات نہیں ہے جو تمہارے لیے مشکل بن گئی ہے۔ انسانیت سے ماورا کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جا رہی ہے جو تم کر نہ سکو، بلکہ اس سے پہلے بھی انسان کر چکے ہیں اور ایسے ہی تم پر بھی حکم ہو رہا ہے کہ تم اس کو کرو۔ ہاں، اب اس کے بعد فرمایا ایام معدودات، دیکھو یہ گنتی کے چند دن ہے۔ اگلی آیت یہ 83 ہے، یہ 84 ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب پھر فرمایا ایام معدودات، دیکھو یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایسے نکلیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور واقعتاً یہ لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ آپ گزار کے دیکھیے پلٹ کے، 30 دن ایسے لگیں گے کہ 30 نہیں تھے بلکہ وہ دراصل 10 دن بھی نہیں تھے، اور اس میں بھی پہلا جس تیزی سے جاتا ہے دوسرا عشرہ اس سے تیزی سے جاتا ہے، تیسرا اور اس سے بھی تیزی سے جاتا ہے۔ اور جیسے ہی عید گزارتے ہیں پلٹ کے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے 30 دن نہیں گزرے ہم پر تو 3 دن بھی برابر نہیں گزرے، ایسے گزر جاتے ہیں۔ تو اس میں جو پا لیے، جو نیکیاں کر لیے، جو سیکھ لیے، جو محروم ہو گئے ان سے زیادہ بدترین بدقسمت کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، اس کو مس مت کر دو، ان میں عبادتیں کرو، تیاریاں کرو۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ایام معدودات، ہاں فمن کان منکم مریضا او علی سفر،
اگر تم میں کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا مسافر ہو، سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ، جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، یہ معنی بھی ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو، یہ دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا کہ جو نہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، جو رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ کیا فدیہ ہے؟ طعام و مسکین، ایک دن مسکین کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا کھلا دینا، روزہ چھوڑ کے۔ لیکن فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، دیکھو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں جو آگے بڑھتا ہے وہ اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو ہی تو بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے۔ اب آپ پوچھیں گے ایک جگہ پھر اللہ تعالیٰ روزہ رکھو بول رہا ہے، ایک طرف کیا ہے فدیہ بول رہا ہے، ایک طرف رکھنے والوں کے لیے چھوٹ ہے بول رہا ہے، نہ رکھنے والوں کے لیے چھوٹ ہے بول رہا ہے۔ اس آیت کو پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔ کچھ اس کا پس منظر تاریخی پس منظر ہے۔ میں نے سوچا کہ اب استقبال رمضان آ ہی گیا ہے تو میں احکامات کے ساتھ وہ تمام کی تشریح کر دوں، لیکن آپ کو ذرا توجہ چاہیے، بغیر توجہ کی بات نہیں بن پڑے گی۔ ذرا توجہ سے سنیں گے تو پھر بات بن پڑے گی، احکامات سمجھ آ جائیں گے۔ یہ وہ آیات ہیں جب رب العالمین نے پہلے روزہ فرض کیا، اور یہ بھی بتدریج ہوا۔ اما عائشہ کی روایت کے مطابق مکی دور میں بھی روزے تھے، لیکن وہ صرف اور صرف عاشورہ کا ایک روزہ رکھتے تھے مکی دور میں صحابہ، اور وہ فرض کے دائرے میں تھا ایک روزہ رکھنا۔ پھر مدینے میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے 3 روزے فرض کر دیے۔ یعنی کیا مطلب ایام 20 کے 3 روزے؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں معلوم؟ ایام 20 کے 3 روزے کسے کہتے ہیں پتا ہے؟ نہیں معلوم؟ ہم کو کیا معلوم مولوی صاحب؟ ہاں، ایام 20 کے 3 روزے کا مطلب ہے عربی تاریخ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کے دن کا روزہ، یاد رکھو، دوسرے دن کا نہیں۔ عربی تاریخ ہر مہینے کی، عربی تاریخ 13، 14، 15، 20 اس واسطے کہتے ہیں کہ وائٹ کو 20 کہتے ہیں، بیاض اسے کہتے ہیں وائٹ کلر۔ 20 اس واسطے کہتے ہیں کہ ان دنوں چاند کیا ہوتا ہے؟ بڑا روشن ہوتا ہے، بالکل چاندنی چھٹک رہی ہوتی ہے، 13ویں کی، 14ویں کی، 15ویں رات آخری ہوتی ہے، پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 دن کے جو روزے ہیں نا، ان کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ یہ بعد میں نفل بنا دیے گئے ہمارے لیے، اب بھی رکھ سکتے ہیں ایام 20 کے 3 روزے، بلکہ رکھنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی ہر مہینے کے 3 روزے، اور جمعرات اور پیر کا روزہ اللہ کے رسول رکھا کرتے تھے۔ ہفتے کے اعتبار سے جمعرات اور پیر کا روزہ، اور تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کا روزہ آپ رکھتے رہیں گے نا، یاد رکھیے یوں آپ کو معلوم ہوگا گویا کہ آپ نے پورا سال روزہ رکھا، اور ثواب بھی ویسے ہی ہے، یہ 3 کے 30 ہو جاتے ہیں۔ ہاں، 1 کا 10 ہے، قرآن کا ہے حساب، میرا اپنا نہیں ہے یہ۔ من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا، یہ رب کی رحمانیت ہے۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزا الا مثلھا، اللہ کہتا ہے ایک نیکی میرے پاس کوئی لے کے آتا ہے تو میں اس کو 10 دیتا ہوں، 10 گنا بڑھا کے۔ جو ایک برائی میرے پاس لے کے آتا ہے میں اسے بڑھاتا نہیں ہوں، ایک ہی برائی دیتا ہوں۔ برائی کو 10 کر کے عذاب نہیں دیتا میں، برائی ایک کیا تو ایک ہی برائی دیتا ہوں، لیکن نیکی ایک کیا تو میں اس کو 10 دیتا ہوں۔ تو 1 کے 10 مہینے کے 3 روزے، اور اس سے انٹو کرو، ملٹیپلائی کرو 3 سے، 30 ہو گئے،
تو گویا کہ یہ 3 روزے رکھنا پورے مہینے کے روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے، ہر مہینے کے. لیکن ابتدا میں یہ روزے فرض تھے. پھر رمضان المبارک 2 ہجری کا رمضان سب سے پہلے فرض ہوا، یاد رکھیے. دوسرا یعنی سال وہ تھا جو اللہ کے رسول ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اس کا دوسرا سال تھا. اور اس سے پہلے کا جو رمضان آیا تھا اس میں روزہ فرض نہیں ہوا تھا، یعنی 1 ہجری کے رمضان میں نہیں ہوا تھا، 2 ہجری کے رمضان میں فرض ہوا تھا. جب یہ رمضان میں فرض ہوا تھا تو اس سے پہلے روزے سے آشنا ہو چکے تھے صحابہ. کس میں؟ عاشورہ کا ایک روزہ جو وہاں پر رکھتے تھے مکی دور میں، اور مدنی دور میں یہ 3 دن کے جو روزے رکھتے تھے. اس اعتبار سے عرب جو جانتے ہی نہیں تھے روزہ کیا ہے، وہ ایک طرح بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی طاقت رکھ چکے تھے. تو اب دراصل آیت اتری کہ اب یہ کیا کرو، تم پورے مہینے کے روزے رکھو. لیکن پھر بھی رعایت تھی. کیا رعایت؟ اچانک 30 روزے رکھنا معمولی بات نہیں تھی عربوں کے لیے. کیوں؟ یہ تو عادت نہیں تھی. دوسرا سب سے اہم ترین پریشانی تھی وہ تپش، دھوپ کی. اور عرب وہاں کی دھوپ آج بھی جائیے سنبھال نہیں پائیں گے. وہ تو وہ زمانہ تھا، سخت ترین دھوپ ہوا کرتی تھی. اور پہلا رمضان جہاں فرض ہوا تھا وہ رمضان بھی وہ رمضان تھا جو وہاں پر موسم گرما میں آیا تھا. گرمیاں شدت تھی، اسی رمضان میں آیا تھا. تو اللہ نے اس وقت چھوٹ دی اچھے لوگوں کے لیے بھی. فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ بھی چھوڑ دیں تو فدیہ دے سکتے ہیں. فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. لیکن ایک طرح کا غبار کیا، ایک طرح ابھارا. دیکھو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے واسطے. ایک دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے. وہ اب بھی ثابت ہے، وہ حکم ایسے ہی ثابت ہے اب بھی. کون؟ بوڑھے، مریض، ایسے مریض جو کبھی کیا نہیں ہو سکتے، صحت یاب نہیں ہو سکتے، جن میں سب سے اہم ترین جو دائمی مریض ہوتے ہیں، جن سے کیا ہے صحت امید نہیں ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے فدیہ ہے. آج بھی بوڑھے لوگوں کے لیے فدیہ ہے. تندرست لوگ جو وقتی بیمار پڑتے ہیں ان کے لیے فدیہ نہیں ہے. یاد رکھو یہ غلط العام ہے ہمارے ہاں کہ بعض لوگ مریض جب بن جاتے ہیں رمضان میں لیکن ان کے اچھے ہونے کی امید ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی فدیہ دے دیتے ہیں. نا، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے فدیہ. فدیہ صرف ان لوگوں کے لیے جو دائمی مریض ہوں یا ایسی عمر کو پہنچ گئے ہوں کہ پھر ان کے پاس روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. حضرت انس کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے آخری دور میں، کیونکہ اللہ نے بہت لمبی عمر بھی دی تھی حضرت انس کو، انس ابن مالک، تو ان کے آخری دور میں انہوں نے کیا کیا تھا، 2 سال روزے چھوڑے تھے، روزہ نہیں رکھا، اور ہر ایک روزے کے بدلے 1 دن کا یومیہ کھانا دیا کرتے تھے. فدیہ وہی ہے، 2 وقت کا کھانا. 3 وقت ہم بھرتے ہیں لیکن عرب میں اصل میں کھانا 2 وقت کا ہوتا تھا. تو 2 وقت کا پیٹ بھر کا کھانا، پیٹ بھر کے ایک فقیر کو، ایک مسکین کو کھلانا 1 روزے کا فدیہ ہے جو دینا پڑے گا آپ کو. اگر آپ نے کوئی بوڑھا آپ کے گھر میں ہے اور کوئی ایسا ہے جو دائمی مریض ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کا فدیہ ہے تو بیک وقت ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ کے 1 دن ہی 60 مسکینوں کو بلائیں اور اس کو کھانا کھلا دیں. 60 کیوں؟ کیونکہ ایک فدیہ 2 وقت کا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کیا کریں گے، 30 مسکینوں کو نہیں 60 کو کھلائیں گے تاکہ ان کا مکمل فدیہ ہو جائے. تو جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے. اس آیت سے یہ دلیل بالکل صحیح ہے، اب بھی وہ حکم باقی ہے. لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے جو لوگ طاقت رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے. تو اس حیثیت سے یہ حکم اس وقت تک کے لیے تھا جب اگلی آیت نازل نہیں ہوئی. اگلی آیت نازل ہوئی تو وہ حکم منسوخ ہو گیا. وہ اگلی آیت کیا تھی؟ یہ آیت تھی جو 185 ہے.
جو آپ کے سامنے پڑھ کے سنا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو رمضان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا۔ فضیلت پوری کہاں سے آئی؟ یہ قرآن سے آئی رمضان کو فضیلت، تمام فضیلتیں مل کر رمضان میں آ گئی، لیکن رمضان کو فضیلت کیوں آئی؟ قرآن سے آئی۔ تو قرآن کتنا بڑا فضیلت والا معاملہ ہے، یہ سمجھے؟ اسی لیے فرمایا کہ ہم نے رمضان کو فضیلت والا بنایا، تو کیوں؟ انزل فیہ القرآن، اس میں ہم نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کو سب سے بڑی فضیلت کس پہ ہے؟ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں یہ آیت پڑھتے گئے وہاں سے وہ سائنس کا یہ لاتے گئے، دونوں ملا کو بتاتے گئے، یہ کیا 1400 سال پہلے بول دیا، سائنس کی کتاب قرآن، سائنس پڑھانے آیا۔ ہاں بعض لوگ اس میں سے نمبرات 19 کا فتنہ شروع ہوا، معلوم ہے ہمارے بچپن میں بہت تھا، کیا آیت سے ملٹیپلائی کرے تو 19 تقسیم ہوتا گئے، علیہا 19، دیکھو اللہ بولتا ہے اس کے اوپر 19 ہے، دیکھو 19 کا فتنہ۔ ہاں چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، بڑے بڑے لوگ متاثر ہو گئے اس زمانے میں، جیسے آج انجینئر کے پیچھے بڑے بڑے متاثر ہو گئے، یہ ایک بیوقوف نیٹ کا ڈاکو بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں آپ کو پتا بھی نہیں ہے 19 کا فتنہ، رشاد خلیفہ مسئلہ چلا گیا، لیکن اسی کا نکالا ہوا فتنہ تھا یہ 19 کا بھی۔ ہر آیت تقسیم ہوگی 19 سے، اور اس کو نکالا کہاں سے؟ بالکل ہی آؤٹ آف کانٹیکس۔ وہ 19 جہاں آیا ہے وہ جہنم کے فرشتوں کے سلسلے میں آیا کہ اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں، علیہا 19۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ دیکھو ہر آیت کا ایک نمبر ہوتا ہے، اس نمبر سے اگر 19 کو ڈیوائڈ کریں تو ڈیوائڈ ہوگا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کو اللہ کا قرآن ہونے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس واسطے آیا قرآن 19 کا ڈیوائڈ کرنے کے لیے۔ بعض لوگ اسے پھونک کی کتاب بنا لیتے ہیں، کیا بولے یہ آیت پڑھو، ہاں وہ زچکی کا درد کی کیا کرنا، وہ سبحان الذی خلق السماوات، اور وہ ہے نا وہ زیادہ پڑھو۔ زچکی کیا ہوتی کہتے؟ نارمل ہوتی۔ اچھا نارمل زچکی، آپریشن کی زچکی کرنے کے لیے قرآن آیا؟ کیا کر کر کے استعمال کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ، کیا دھوکہ بازیاں چل رہی ہیں۔ ہمارے اپنے عاملین تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر آیت کا ایک نمبر ایک نسخہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، پیٹ میں درد بولے تو یہ آیت پڑھو، ناک میں درد بولے تو یہ آیت پڑھو، خون کی خے بولے تو یہ آیت پڑھو۔ حتیٰ کہ مذاق تو یہاں ہوتا کہ یہ حرام کاری، عشقیہ محبت ہو گئی، لڑکی نہیں ملتی، بچہ رویا تو انہیں یہ آیت نوجوان کو دیتا تو یہ آیت پڑھ تیری لور مل جائیں گے، لا حول ولا قوت، اس کے لیے قرآن آیا ہے۔ ہاں لو کر کے لولان ہونے کے لیے آیا، قرآن کہاں کے لیے آیا، کہاں استعمال کر رہا ہے بندہ آج بے وقوف۔ فرمایا کہ ھدی للناس، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ بیوٹی ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اس کے اندر نشانیاں ہیں، کس کی؟ حق و باطل کی، کہ تم باطل کیا ہے پہچان سکو، حق کیا ہے پہچان سکو۔ قرآن پڑھ لو تمہیں واضح ہو جائے گا۔ بعض لوگ بولتے اب ایک بولتے نا مولوی صاحب، انہوں ایک بولتے انہوں بھی مولانا، انہوں بھی مولانا، کس کی سنو؟ کسی کی مت سن، قرآن پڑھ تجھے معلوم ہوگا۔ قرآن کے اندر اللہ نے یہ درک رکھا ہوا ہے، یہ سمجھ رکھا ہوا ہے، جو یہ پڑھے گا سمجھے گا اس کو اللہ خود بخود یہ پاور دے گا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے پہچان جائے، کیونکہ اللہ نے اسی لیے اتارا، اس کو فرقان بنا کے اتارا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑا ہی بابرکت ہے وہ جس نے اس فرقان کو نازل کیا، یہاں قرآن نہیں بولا، نزل الفرقان، تو قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، فرقان کا مطلب حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ تو فرمایا کہ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے، بینات ہیں، بینہ نشانی کو بولتے ہیں، اس کی جمع ہے بینات، نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ حق و باطل کو الگ کرنے کے لیے نشانیاں ہیں تمہارے لیے صاف صاف، یہ ہدایت کی راہ ہے، یہ ضلالت کی راہ ہے، یہ جنت کی راہ ہے، یہ جہنم کی راہ ہے، یہ گمراہی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ سیدھی راہ ہے، یہ ٹیڑھی راہ ہے، یہ بتلانے کے لیے رب العالمین نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ اس قرآن کو اتارنے کے مہینے کو رب العالمین نے رمضان بنا دیا، اس کی رات کو لیلۃ القدر بنا دیا، اس کو لانے والے فرشتے کو روح الامین بنا دیا، جس کے قلب اطہر پہ اتارا اسے سید الانبیاء
والمرسلین بنا دیا، جس امت کے لیے اتارا اسے امت محمدیہ بنا دیا، حوض کوثر کا جانشین بنا دیا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اس سے رمضان کو عظمت ملی ہے۔ تم رمضان گزارو قرآن ہی نہ پڑھو تو پھر تمہیں عظمت ملی کیا؟ رمضان گزار لو، تم نے قرآن کو چھوا تک نہیں، تمہیں پڑھنے نہیں آیا۔ کئیوں کے 25 رمضان گزر گئے، کئیوں کے 25 رمضان 30 رمضان اپنی زندگی کے گزر گئے، قرآن کا ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے بے وقوفوں نے قرآن اور رمضان سے لیا کیا؟ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا۔ بڑے بڑے محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان آتا تو وہ اپنے درس کو بند کر دیتے اور قرآن پڑھنے لگ جاتے۔ قرآن میں غور و خوض، قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح، قرآن کے اندر تلاوت۔ لیکن ہم کتنا پڑھتے ہیں رمضان میں قرآن؟ تو فرمایا کہ رمضان اصل اسی واسطے ہے فضیلت والا کہ اس میں ہم نے قرآن کو اتارا۔ قرآن کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے، وبینات من الہدی والفرقان۔ اب اوپر کے حکم سے پھر جوڑ لیجئے یہاں کا حکم، فمن شہیدہ، جو اس کو پالے، منکم، تم میں سے، الشہر، اس رمضان کو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یہاں آ گیا حکم، اوپر حکم نہیں آیا تھا ابھی۔ وہاں ایک چھوٹ تھی، طاقت رکھتے ہوئے بھی اگر تم چھوڑ دو تو فدیہ دے دو۔ یہ پہلا اسٹیپ تھا، جیسا شراب کے حرام ہونے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ حکم آیا۔ پہلے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر، کہہ دیجئے اس میں کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اچھا بھی ہے۔ وہاں تک چھوڑ دیا گیا۔ دوسرا حکم آیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، دیکھو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو بہت سے صحابہ دن میں پینا ہی چھوڑ دیے، کیوں؟ ظہر عصر مغرب عشاء بالکل لگاتار ہیں تو پی نہیں سکتے، پئیں گے تو پھر نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ دوسرا حکم۔ تیسرا حکم جب آیا کہ صاف طور پر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب، جوا، یہ پھانسے کے تیر، یہ صنم، یہ بت، یہ سب کچھ گندے ناپاک ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل ہے، فاجتنبوہ، رکو اس سے، یہاں سے حرام ہو گیا۔ ایسا ہی بتدریج معاملہ صیام کے بارے میں بھی ہے۔ پہلے کی آیت میں فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی فدیہ دے دو گے چلے گا، لیکن یہ کا ٹیمپروری حکم تھا۔ اگلی آیت نازل ہوئی تو کر دیا کہ اب نہیں، وہ چھوٹ ختم۔ اب ہر ایک اگر وہ پالے اپنی زندگی میں رمضان تو اس کو روزہ رکھنا ہی چاہیے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، ہاں استثناء اب بھی دو باقی ہے پھر کیا؟ ومن کان مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، گنتی یاد رکھ کے برابر بعد میں کر لینا چاہیے۔ کتنے چھوڑا معلوم نہیں، چھوڑتا گیا، یہ نہیں چلتا۔ مسافر چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد رمضان برابر اس کو رکھ لینا ہے۔ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد رمضان برابر رکھ لینا چاہیے۔ مسافر اور مریض کو چھوٹ ہے، یہ چھوٹ اب بھی باقی ہے۔ بقیہ کتنا بڑا کیا ہے، پیسے والا کیوں نہ ہو، فدیہ دے کے چھٹ نہیں سکتا، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم ابھی بھی ثابت ہے۔ اور اسی میں خواتین کا ہے نا، تو خواتین سن رہی ہیں، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، دودھ پلانے والی اور حاملہ بھی مریض میں آتی ہے، تو اسی واسطے بعض علماء کے قول اور حدیث کے الفاظ کے مطابق وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر نہ ہو، لیکن مریض کے حکم میں دائمی نہیں، ان کو گنتی پوری کرنی ہے بعد میں، جب وہ حمل سے فارغ ہو جائیں گے یا دودھ پلانے سے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن بحالت دودھ پلانے میں یا حاملہ میں رمضان آ جائے
حاملہ ہے رمضان آ جائے، یا دودھ پلا رہی ہیں بچے کو رمضان آ جائے اور تکلیف ہے، اس کی وجہ سے کیا ہے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتے، اگر روزہ رکھیں گے تو اس وقت وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن گنتی پوری کرنا پڑے گا آگے. ہاں فدیہ نہیں. بہت سے لوگوں میں یہ غلط مشہور ہو گیا ہے کہ مرضیہ ہو، دودھ پلانے والی ہو یا حاملہ ہو، روزہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد فدیہ دے دیں گے. نہ، فدیہ نہیں ہے، وہ روزہ ہی رکھنا ہے. ہاں گنتی پوری بعد میں کرنا ہے، بعد میں جب بھی موقع ملے گا. حتیٰ کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتی تھی کہ ہم نے اپنے روزوں کو جمع کیا تو اگلے رمضان سے پہلے شعبان میں، یا چھوٹے دن جب ہوتے، راتیں جب لمبی ہو جاتی، یعنی موسم سرما کے، گرما میں دن لمبے ہو جاتے رات چھوٹی ہو جاتی، سرما میں دن چھوٹے ہو جاتے رات بڑی ہو جاتی، تو موسم سرما میں ہم کیا کرتے تھے، اپنے چھوڑے ہوئے روزے رکھ لیتے تھے. تو بہترین چھٹے ہوئے روزے رکھنے کا، کفارہ ادا کرنے کا زمانہ موسم سرما میں ہے، جس میں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رات بڑے ہو جاتے ہیں، اور اس میں رکھ لینا چاہیے. اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک سال کے چھٹے ہوئے اگلے سال کے اندر رکھ لینا چاہیے، رمضان آنے سے پہلے. چھوٹ کی مدت وہاں تک ہے تاکہ دوسرے رمضان تک نہ ٹالیں اس کو. تو یہ فرمایا یہاں پر پھر ایکسکیوز وہ نہیں آیا کہ یطیقونہ کا لفظ نہیں آیا اس آیت میں، صرف دو ہی آیا، مریضن او علی سفرین، مریض ہیں یا مسافر ہیں، بس ان کے لیے چھوٹ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. فعدۃ من ایام اخر. اب بالکل یہ اصول بتا دیا گیا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. دیکھو اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. یہ مت سوچو کہ روزے کا حکم دے کے اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کر رہا ہے، یا ڈکٹیٹر ہے، یا تمہارے فاقے سے لطف اٹھا رہا ہے، نعوذ باللہ. نہیں، اصل میں یہ تمہارے لیے بہت ہی آسان اور اچھا ہے، خواہ وہ روحانی طور پر ہو، خواہ وہ اطاعت کے طور پر ہو. بعد میں آگے چل کر بہت سی چیزیں طبعی لحاظ سے بھی معلوم ہوئی کہ سال میں ایک مہینہ روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر کچھ بولتا ہے یا نہ بولتا ہے، لیکن ہمیں حکمن ماننا ہے کہ بعض لوگ روزہ ورزش کے طور پہ رکھتے، بعض لوگ روزہ میڈیکل بولتی ہے بول کے رکھتے. اللہ کی قسم اگر نیت بھی وہی ہو تو اسے ایک پائی کا ثواب نہیں ملے گا. روزہ رکھنا ہے تو وہ اللہ کے حکم پہ رکھنا ہے. ہاں یہ فائدے مل جاتے ہیں ساتھ میں، لیکن یہ فائدے بیان کر کر کے عوام کو روزہ رکھنے پہ ابھارنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ کبھی ابھارا گیا، اللہ کے رسول نے کبھی بتایا. تقویٰ بتایا، ایمان بتایا، اس سے بڑھتا ہے. اللہ کے قریب ہونا بتلایا. یہی ہم بھی بتلائیں گے کہ روزہ اصل میں اسی واسطے ہے. تو اللہ تبارک و تعالی تم پر تنگی نہیں چاہتا، تم پر آسانی چاہتا ہے. اسی واسطے اس کا حکم دیا ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تمہارے اندر کا جلن، حسد، اسی طرح کی برائیاں، فحش، مکاریاں، یہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جائیں، نکل جائیں. رمضان کا مطلب بھی بڑا پیارا ہے. پتہ ہے رمضان کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں رمضان بولتے، رمضان پتہ ہے رمض سے نکلا ہے، اور رمض کا مطلب ہے جلنا. اس مہینے میں اللہ نے روزے رکھ کے اصل میں کیا بتایا؟ تمہارے گناہ اس میں جل جاتے ہیں، راکھ بن جاتے ہیں. تمہاری بدکاریاں، مکاریاں، بے حیائیاں، فحش، یہ سب گناہ اللہ جلا دیتا ہے اور تمہیں پاک صاف کر دیتا ہے. تم واقعیتاً صحیح رکھے. بخاری کی حدیث ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یا رب، اس سے بڑا مجدہ اور کیا چاہیے کسی کو؟ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا چاہیے کسی کو؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان المبارک کے روزے رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. احتساب کیا مانا؟ اخلاص کے ساتھ. ریاکاری نہیں تھی، بتاوا نہیں تھا، دکھاوا نہیں تھا. ہاں، جو اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھا،
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، وہ ایسے بن جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہی لفظ آیا ہے قامہ کے ساتھ بھی، فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ کی بخاری کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ جو رمضان المبارک کی راتوں میں کھڑا رہا، یعنی تراویح، تہجد، قیام، اس میں رہا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہی بات لیلۃ القدر کے قیام کے ساتھ بھی حدیث میں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو لیلۃ القدر میں قیام کیا، تہجد میں رہا اور اللہ کی رضا کے لیے نمازیں پڑھا اور اس کو لیلۃ القدر مل گئی تو اس کے بھی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ گناہوں کے معافی کا بہترین مہینہ ہے، بھاگ کے آؤ، دوڑو، عبادتیں کرو، اس روزے کو بوجھ نہ سمجھو۔ یہ روزہ تو رب کی نعمت ہے بہت بڑی، اللہ نے تم کو عطا کیا ہے، تنگی نہ کرو، یہ تنگی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم پر رحم کر دیا۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دیکھو اس واسطے گنتی پوری کرو اور اللہ نے جیسے تمہیں ہدایت کی ہے اس ہدایت پر اللہ کی تکبیریں بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اسی واسطے ہم جیسے ہی رمضان ختم کرتے ہیں اور عید مناتے ہیں تو عید میں سب سے زیادہ بولتے کیا ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، شیر خورما کھاتے ہیں، ہاں، میٹھے سے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یہی حکم ہے وہ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تکبیر بیان کرو اس دن جیسے اللہ نے ہدایت کی ہے تمہیں لیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار۔ اب آ گئی خاصیت، مقصد تقوی۔ مقصد رمضان یا مقصد سیام کیا ہے؟ تقوی۔ خاصیت سیام اور خاصیت رمضان کیا ہے؟ یہ آیت فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہاں ہوں؟ یا رب، کشش بھی، الفاظ بھی دیکھیے کیا منتخب کیا ہے رب نے۔ سألک عبادی، اے اللہ کے رسول میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں، ہاں میرے بندے، ارے غیر نتو خیرے نہیں، میرے بندے، ہاں یہ روزے دار بندے، یہ عبادت گزار بندے آپ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں انی، میرے بارے میں، کہاں ہے رب، کیسے جانے؟ اللہ کے رسول کو فرمایا کہ آپ کیا کہنا، فَإِنِّي قریب، ان سے کہیے کہ میں بہت قریب ہوں ان کے ساتھ، دور نہیں ہوں، اتنا قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے رگ جان سے زیادہ میں تمہارا قریب ہوں، تم کہاں ٹٹول کے پھرتے ہو، مارے مارے پھرتے ہو، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کئی لوگ روتے ہیں میری جھڑکا سننے والا کوئی نہیں ہے، میری کہانی سننے والا، ارے بے وقوف، تیرا رب تیرا سننے والا ہے تو اس کو تو سنا کے تو دیکھ وہ کیسے سنتا ہے، پکار کے تو دیکھ کیسے جواب دیتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ جو جواب دیتا ہی نہیں، کبھی ان قبروں کو پکارتے پکارتے تمہاری زندگیاں گزر گئی، بے وقوفو، کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس رب نے تمہیں آواز لگائی وہ تو جواب دینے کے لیے تیار ہے، تم ان کو پکارتے ہو جو قبروں میں مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ کے رسول تم نہیں سنا سکتے تو ہم کہاں جا کے سنا سکتے ہیں؟
رب تو کہتا ہے میں سنتا ہوں، مجھے تو پکارو نا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کے جواب دیتا ہوں برابر باقاعدہ طور پر. ہاں شرط ایک ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہاری باتیں میرے ہاں بہت چلیں گی، تم جو مانگو گے ملے گا، تمہاری دعائیں سنی جائیں گی. کب؟ جب تم میری بھی سنو، میں جو کہہ رہا ہوں عمل کرو اس پہ، میں جو حکم دیا ہوں اس پہ عمل کرو، میں جو حرام کیا ہوں وہاں رک جاؤ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی جواب دو میری بات کا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھے پہ ایمان لاؤ. نماز میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، باہر نکلے درگاہوں کے پیچھے چکر کاٹے، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین بھی پڑھتے رہے. نہیں، ایک اللہ کو پکارو پوری زندگی، اور صرف اللہ ہی کو پکارو. پھر تم ہاتھ اٹھاؤ، کیسے اللہ قبول کرتا ہے دیکھو. تم رو رو کے آج کہتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے مصائب و آلام ٹلتے نہیں، ہمیں فلاں نہیں ملتا، بچہ نہیں ملتا، شکر چاٹنے گئے فلاں. ارے بدبختو، رب کو پکار کے دیکھو جیسے پکارنا چاہیے. رب کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ چاہیے کہ وہ بھی میری بات سنیں اور مجھ پہ ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو. لیکن ہم نہیں کرتے. کر کے دیکھو، کبھی خالص اللہ کو پکار کے دیکھو، اسی پہ ایمان لا کے دیکھو. تم ہاتھ اٹھا کے نیچے نہیں رکھو کہ رب تم سے راضی ہوگا. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ کا سفر تھا. مشہور تو بہت تھے، لیکن اس زمانے میں نہ ویڈیو تھی نہ پکچر تھا. اب یہ سہانے دور کے دول جو سہانے ہوتے ہیں ویسے کچھ ہوتا نہیں، اندر خالی گڑا باجا بڑا پیش چرے تو الف نہیں، خالی تصویراں یہاں بھی وہاں بھی، پورے عالم میں مشہور ہو جاتا. وہ تو تھے اہل علم اللہ والے، لیکن جانتا کوئی نہیں تھا، تصویر تو ہے نہیں تھی. سفر میں تھے، رات گزارنا تھا، دور دراز کوئی راستہ نظر نہیں آیا. تو کہتے ہیں کہ ایک ویران سی جگہ تھی، اور وہاں جا کے دیکھا تو وہ ایک مسجد تھی غیر آباد. میں نے سوچا کہ خیر یہاں رات گزار لوں، لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ آ گیا. اس نے کہا کہ کون ہو جی؟ کہا کہ مسافر ہوں جی. حالانکہ کہہ سکتے تھے احمد ابن حنبل ہوں تو وہ ہاتھ جوڑ لیتا، لیکن یہ اللہ والے لوگ اپنے آپ کو بتاتے نہیں تھے. ہاں جو کچھ بھی نہیں ہوتے نا وہ بہت بتاتے ہیں. ہاں خالی گھڑا باجا بڑا، وہ جو بولتے ہیں نا بالکل صحیح ہے. خالی جو پانی سے ہوتا ہے نا، آپ اس کو کیا ہے، آپ ایسے چٹکی مار کے دیکھیں، آواز بہت آئے گی گھن گرج کے ساتھ خالی گھڑے پہ. ہاں اسٹیل کا نہیں، اس پہ جاؤ مار کو بولیں گے بعد میں مول صاحب نہیں چاہتا نا آواز بول کو. مٹی کے گھڑے پہ، اسٹیل پہ مارے تو کیا بھی نہیں آگا. وہ زمانے میں گھڑے جو ہوتے تھے وہ مٹی کے ہی تھے. تو مٹی کا جو خالی گھڑا ہوتا ہے آپ اس پہ ایسے چٹکی مار کے دیکھیں کیا آواز آئے گا. اسی کو پانی بھر دیں پھر اس کے بعد مار کے دیکھیں کوئی آواز نہیں آئے گا. تو علم سے لبریز ہوتا ہے سینہ تو پھر اس کا میپنا چلے جاتا ہے. علم سے خالی جو ہوتا ہے نا وہ خالی مئی کے رٹ میں مر جاتا ہے پورا. تو امام احمد ابن حنبل اپنا نام لے سکتے تھے، انہوں نے کہا کہ مسافر ہوں جی. اس نے کہا کہ مسافروں کے لیے کیا ہے، سرائے خانہ ہے، یہ لاج ہے، یہ مسجد ہے، جائیے راستہ ناپیے. اسے پتا ہی نہیں تھا کون ہے سامنے، مسجد سے ہکال دیا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی، کئی مسجد میں ٹھہرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے کوئی کیا ہے آ جاتا ہے نگران، نہیں بھائی یہاں سب نہیں ٹھہرنا، دیکھو لکھو دال کوئی دیکھو انگلی ہلانے والے آنا منع ہے بول کو ہاتھ لکھو. تو میں وہاں بھی لکھتا ہوں باہر جاؤ جی کہتا انہیں. اب ہمیں کیا کریں گے، باہر نکل کو آنا پڑتا. ہاں ہے مسائل. ایسا ہی کوئی بندہ تھا، وہاں سے نکل گئے. کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا تو ایک نان بائی کی دکان آ گئی، نان بنانے والا، روٹی. ان کا تو کام 3 بجے سے شروع ہوتا ہے. روٹا وہ زمانے میں تو کیا ہے، پہلے خمیر آنے کے لیے آٹا گوندتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، پھر اس میں گھنٹے 2 گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ وہ خمیر نہ آئے. پھر خمیر آتا ہے تو پھر روٹی بنتی ہے اصل میں، تب مزہ دیتی ہے.
تو ان کا کام تو 2:30-3 سے چلنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی یہ رات کا ایک پیر نہیں گزرا تھا, یہ پلٹے اور آئے ادھر, اور وہاں تھوڑا سا کیا ہے راستہ تھا, چبوترا تھا, وہاں پر کپڑا بچھائے اور تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کے لیے آپ وہاں پر لیٹ گئے. تو وہ نان بھائی جو تھا نا وہ دیکھ رہا تھا غور سے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ ادھر آؤ. وہ آگے کہا کہ کیا مسئلہ ہے, یہاں پر رات گئے, چھت بالکل آسمان تلے کھلی چھت. کہا کہ ہاں جی مسافر ہوں, جگہ نہیں ملی یہاں پر. کہا کہ دیکھو وہاں میری یہ دکان کے اندر جگہ ہے, چھت کے نیچے, آپ وہاں لیٹ جائیے. وہاں جا کے لیٹ گئے امام احمد ابن حنبل. اب وہ آٹا گوندھ رہا تھا, کچھ بول بھی رہا تھا, آٹا بھی گوندھتا جا رہا تھا. وہ غور سے دیکھ رہے تھے امام احمد ابن حنبل. تھوڑی دیر نہ گزری, حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہا کہ استغفار کر رہا ہوں. کہا کہ کیا کر رہا ہوں؟ کیا کر رہا ہوں؟ استغفار پڑھ رہا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کام بھی کر رہا ہے. ہم ہوتے تھے کیا کرتے, گانے گنگناتے کام کرتے رہتے. لیٹسٹ پکچر کا گانا کیا ہے. ہاں وہ اللہ والا بندہ تھا. وہ آٹا بھی گوندھ رہا تھا, استغفر اللہ بھی پڑھ رہا تھا. حضرت امام نے پوچھا کہ اچھا یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ کب سے کر رہے ہو تم؟ کہا کہ میں بہت سالوں سے یہی کام کر رہا ہوں, اور میرا یہی معمول ہے کہ میں آٹا گوندتا ہوں تو یہ فارغ وقت میں استغفار کرتا ہوں. ایسے ہی میری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے استغفار. تو حضرت امام نے بڑا عجیب سوال کیا, اس کا تم کچھ ثمرہ بھی دیکھے ہو؟ اس کا تم کوئی پھل بھی دیکھے ہو؟ کہا کہ میں نے بہت بڑا پھل دیکھا ہے. یہ ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنا, اللہ کا نام لینا, استغفار کرتے رہنا, اس کی اتنی بڑی بیوٹی دیکھیے میں بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے پوچھا ویسا کیا ملا تمہیں اس سے؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں نے جب بھی اللہ کے لیے ہاتھ اٹھایا, کوئی دعا کی, میں ابھی وہ ہاتھ نہ رکھتا, اللہ میری دعا کو قبول کر لیتا. ایک نان بھائی, ایک روٹی بنانے والا, اللہ کے ہاں اتنا مقرب ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب بھی رب سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں اللہ قبول کر لیتا ہے. وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ استغفار میں رہتا ہوں. اللہ نے اتنی مقبولیت دی کہ میں جب بھی جو مانگتا ہوں اللہ عطا کر دیتا ہے. اور یہ کہہ کے اس نے پھر اس کے بعد ایک ایسی بات کہی جو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. وہ نان بھائی نے کہا کہ ابھی کچھ دنوں سے میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ میری زندگی میں احمد ابن حنبل سے ملاقات کرا دے, لیکن اب تک وہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی یہ سوچ رہا ہوں. تو امام احمد ابن حنبل رو پڑے, کہا کہ اللہ تجھے احمد ابن حنبل کے پاس نہیں, احمد ابن حنبل کو اٹھا کے تیرے پاس پٹک دیا. یہ میں ہوں احمد ابن حنبل, بیٹھوں تیرے سامنے. اللہ نہیں سنتا, اللہ نہ سنے تو کون سنے گا؟ پھر اللہ ہی سنتا ہے, یہ مانو یقین. پھر پکارو اس کو, کیسے سنتا ہے رب وہ تمہیں معلوم ہوگا. اور یہ مانگ کے پکارنے کا زمانہ کون سا ہے؟ رمضان, جہاں رب قریب ہے تمہارے, آسمان دنیا پہ آتا ہے, پکار لگاتا ہے کوئی استغفار, ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں؟ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے سحری میں اٹھنا ہے بس کھانے کے لیے. مانگو اس وقت. اسی لیے رمضان المبارک کے احکامات کے بالکل درمیان میں آیت بظاہر دیکھیں گے تو فٹ لگتی نہیں, ربط نہیں ہے اوپر نیچے سے. اوپر بھی رمضان المبارک کی بات چل رہی ہے, نیچے والی آیت بھی اس کے احکامات کی ہے, درمیان میں آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں. کیوں لایا؟ بتایا کہ مقصدیت رمضان اور صوم یہ ہے کہ تم اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ اللہ سے تم پکارو تو رب تم کو جواب دے. ایسا عمل کرو تم کہ اللہ اپنا قریب کر لے تمہیں. جب تم کچھ کہو تو رب مان لے, اللہ کو یوں راضی کر لو. تم رات کے سیاح, رات کے تہجد, رات کے نوافل اور دن کے سیام اور قیام کے ساتھ تم رب کو اتنا راضی کرو, اتنا راضی کرو, پھر
تمہارے لیے یہ شکایت نہ رہے کہ رب نہیں سنتا، بلکہ تم جو کہو رب تمہارے لیے عطا کر دے۔ یہ قرب تلاش کرو رمضان المبارک کے رات اور دن کے اندر، یہ قرب کے ساتھ تم نے رمضان گزارا اور رمضان کے بعد تم پلٹ کے دیکھے کہ رمضان سے پہلے میں اللہ سے کتنا دور تھا اور اب میں اللہ سے کتنا قریب ہوں، اور آپ نے پا لیا کہ میں رمضان گزارنے کے بعد اللہ سے قریب ہوا ہوں بنسبت رمضان سے پہلے، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے رمضان کی مقصدیت کو پا لیا۔ تلاش کرو اپنے دل کے اندر کہاں ہے رب کا رتبہ، رب ہمارے اندر کہاں ہے، قربت کیسی ہے، محبت کیسی ہے، ہماری اپنی محبتوں کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں، کیا رب کی محبت میں بھی ہم نے قربانی دی ہے؟ ٹھنڈ کا موسم ہے، بارش زور کی ہے، بچہ بخار سے دھنک رہا ہے، میڈیکل شاپ کے لیے آپ نکلے ہیں چھتر لے کے اور اس کو دوائی لے آتے ہیں، پلاتے ہیں، بچے کی کیا ہے بخار کم ہوتی ہے، سوچتے ہیں کہ میں نے باپ کا فرض اور بچے کی محبت کا حق ادا کیا۔ کیا یہی حالت تمہارے فجر کے وقت اٹھتے وقت بھی ہوتی ہے کہ تمہیں رب کی پکار آئی اور زبردست بارش ہے اور تم چھاتا لے کے نکلو کہ نہیں، رب کی محبت یہ ہے کہ میں مسجد جا کے نماز پڑھوں، تو اللہ کی قسم رب کی قربت تمہیں مل گئی۔ لیکن جب تم دیکھتے ہو یا ہیلے بہانے بناتے ہوئے، ارے یہ بارش ہے، اگر گھر میں بھی تو پڑھ سکتے ہیں، ہمیں تو چھوٹ بھی ہے، لیکن وہی اپنے معاملات، اپنے بیٹے کی بخار آئی ستانے تو تم نکلے باہر، رب کی پکار آئی تو تم نہ نکلے، تو پھر رب تمہیں کیسے پکارے گا، کیسے قبول کرے گا؟ ہاں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ رب سے پھر تمہیں کہاں پیار ہوا؟ پیار ہوتا تو پھر یہ کیفیت نہ ہوتی تمہاری، تم تو دوڑتے بھاگتے آتے، رب کے دربار میں آنا سعادت سمجھتے، لیکن ہم اسی لیے اقبال کو کہنا پڑا آج سے تقریباً 100 سال پہلے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے، بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ ذہن پہ ثبت ہو جاتے ہیں۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ کہاں ہے ہم سے پیار؟ ہم سے پیار ہوتا تو تم تو دوڑتے آتے، تمہیں تو نیند سے پیار ہے۔ محبتوں کے دعوے ہیں، کہاں محبت ہے رب سے؟ رب سے محبت ہوتی تو کردار پھر ایسے ہوتے، اعمال ایسے ہوتے۔ رمضان تو بننے کا مہینہ ہے، رمضان تو رب کی قربت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی قریب نہ ہوئے، اس مہینے بھی رب کو نہیں جانا، پھر تو ایسی زندگی پر تو تف ہے، جی کہ کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول آپ سے آ کے میں کہاں؟ ان سے کہیے میں بہت قریب ہوں، تمہارے بہت قریب ہوں، تم پکار کے تو دیکھو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ہماری کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں کبھی رمضان میں کہ کیوں نہیں ہوتی، کیوں بدلتے نہیں ہیں، کیوں سمجھتے نہیں ہیں؟ عجیب معاملہ ہے، ہم دنیا میں اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں رب کی پکار بھی سمجھ آتی نہیں، رب کی محبت بھی سمجھ نہیں آتی۔ جس نے تمہیں عدم سے وجود میں بخشا، جو ماں نے تمہیں جنم دیا اس سے تو محبت کرتے ہو، جو عدم سے وجود میں بخشا اس سے محبت نہیں۔ ما غرک بربک الکریم، کیا درد ہے دیکھیے اس میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان رب کریم سے کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کیوں بھول گیا تو مجھ کو؟ وہ رب جو بڑا کریم ہے اسے بھول گیا تو؟ اس دنیا کے آسائش میں، آرام میں، اس کی رنگینیوں میں کھو گیا، اپنے رب کو بھول گیا۔
ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا رب کریم سے؟ حالانکہ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا، برابر کیا، تصویر بخشی، تجھے انسان بنا کے کھڑا کیا، تو حقیر سا ایک بوند تھا، اتنے احسانات میں نے کیے، مجھے بھول گئے؟ تو رب کو یاد کرنے کا مہینہ ہے، رب کو پکارنے کا مہینہ ہے، رونے کا مہینہ ہے، گڑ گڑانے کا مہینہ ہے، معافیاں مانگنے کا مہینہ ہے، تلافی کرنے کا مہینہ ہے، اپنے ایمان کو جانچنے کا مہینہ ہے۔ اب یہ آخری آیت ہے، احکامات کی آیت۔ فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، دیکھو رمضان کی راتوں میں تم پر حلال کر دیا گیا ہے بیویوں سے ملنا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو اور وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم، اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے کنتم تختانون انفسکم، اپنے آپ سے تم نے خیانتیں کی، فتاب علیکم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تم پر کیا کیا؟ رحم کیا، وعفى عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب تم بیویوں سے مباشرت کرو اور اللہ نے تمہارے لیے جو لکھ دیا ہے فضل، اس کو تلاش کرو، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگے سے سیاہ دھاگا نمایاں ہو جائے اور فجر قائم ہو جائے، وہاں رک جاؤ کھانے پینے سے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور مباشرت صحبت نہ کرو اس وقت بھی جب تم مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، دیکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ ہے آخری آیت احکامات کے لحاظ سے روزے کے متعلق، بالکل اینڈ۔ ان میں جو احکامات آئے ہیں اس کے لیے بھی پس منظر چاہیے، بچے بھی بیٹھے ہوئے، اس واسطے میں بڑا لمبا خلاصہ نہیں دیتا، لیکن احکامات کے اعتبار سے سمجھ لیجئے۔ پہلے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں ملنا بیویوں سے تم پر حلال کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اصل میں پہلے سے ایک معمول چلا آ رہا تھا عرب معاشرے میں، خاص کر یہودیوں کے درمیان وغیرہ۔ وہ کیا تھا؟ بندہ افطار کے بعد اگر سو گیا وہاں سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب جب وہ سو جاتا ہے تو روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو اب نہ وہ بیوی سے مل سکتا تھا نہ کھانا کھا سکتا تھا، بس وہاں سے روزہ شروع۔ اور اس میں مسئلہ یہ ہوا کہ بعض روایتیں اس بات کی شاہد ہیں کہ قیس ایک صحابی تھے جو ایک بہت ہی محنتی تھے، کھیتی باڑی کرنے والے جیسے کہ مدینے کے لوگ تھے، وہ دن بھر روزہ رکھے ہوئے تھے۔ افطار کا وقت آیا تو اپنے بیوی کے پاس آئے، اپنے گھر آئے، کہا کہ کچھ کھانے کو ہے، افطار کھولنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہماری طرح کیا ہے 10 قسم کے لوازمات سامنے رکھ کے 12 منٹ 10 منٹ پہلے گھر لے گھرتا، یہ کھاؤں کی پہلے وہ کھاؤں کی، پھر کھاتا کھاتا بھی گھرتا، اس کی پلیٹ میں کیا ہے اس کی پلیٹ میں کیا ہے بول کے، پھر نہیں دیے تو لڑتا الگ مسجد میں، یہ دیے نہیں وہ دیے نہیں بول کے۔ ان لوگوں کا روزہ کیا تھا؟ روزہ کھولنے کا وقت قریب آ گیا لیکن کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے، پانی سے کھول لیتے تھے، چوہارے بھی نہیں ملتے تھے، سوکھا کھجور بھی نہیں ملتا تھا۔ تو وہ صحابی جو آئے تھے نا، وہ پوچھے اپنی بیوی سے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، ایک دانہ بھی نہیں ہے کھول، روزہ کھولنے کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھا ایک کام کیجیے، آپ ٹھہریے، میں جا کے پڑوسن سے کچھ لے کے آتی ہوں، پوچھتی ہوں کچھ چیز ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو میں ان سے لے لیتی ہوں۔
یہ کہہ کہ وہ کہ اور ادھر ان کو آنکھ لگ گئی. اب وہ جب آئی تو یہ سو چکے تھے. اب بڑی پریشان ہوئی کیونکہ اگر سو گئے تو وہاں سے پھر روزہ شروع ہو جاتا ان کا, کھا نہیں سکتے یہ, کیونکہ یہی چلا آ رہا تھا سسٹم پہلے سے اور شریعت کی وضاحت بھی نہیں ہوئی تھی ابھی. تو اب ان کا روزہ پھر کنٹینیو ہو گیا, پہلے ہی تھکے ماندے, پھر پورا رات, پھر دوسرے دن اب دوپہر کا وقت آیا تو بالکل ہی ان سے نہیں ہو رہا تھا کوئی کام, بھوک پیاس کی وجہ سے بدن بالکل نڈال ہو رہا تھا. تب یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ دیکھو یہ جو پچھلا طریقہ جو تھا یہودیوں سے تم نے لے لیا تھا, یہ نہیں ہے طریقہ شریعت کا. تمہارے لیے دن ہی اصل میں روزہ ہے, رات میں روزہ نہیں ہے تمہارے لیے. تم بیوی سے مل بھی سکتے ہو, کھانا پینا بھی کر سکتے ہو, تمہارے لیے حلال ہے. اللہ نے تم پہ حرام نہیں کیا, تم نے سمجھ لیا حرام رات میں. حالانکہ رمضان کی راتوں میں ملنا بیوی سے غلط نہیں ہے, دن میں حرام ہے, رات میں نہیں. تو اس لیے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اور اس میں ایک بیوٹی بتا دی گئی, ہن لباس لکم. یہ وہ آیت ہے جو میاں بیوی کے تمام راز و نیاز کو ایسے پردے میں بیان کر دیا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر اس پہ کتابیں لکھی جائیں تو بھی اس کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا. یہ رب کا کلام ہے جو ادا کر رہا ہے. تمام لوازمات صرف ایک جملے میں پرو دیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیویاں شوہروں کے اعتبار سے لباس ہیں, شوہر بیویوں کے لیے لباس ہیں. جیسے لباس اور بدن کے درمیان کوئی پردہ نہیں, ویسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں. جیسے لباس سے تم زینت چھپاتے ہو ویسے ہی ایک دوسرے کے عیب چھپاؤ, تم دونوں ایک دوسرے کی زینت ہو. کسی کی بیوی اگر شوہر کو اتارنے پہ آ جائے, ذلیل کرنے پہ, پھر دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس کو بچا سکے. اگر کوئی بیوی ڈھانپنے پہ آ جائے تو پھر اس شوہر کو کوئی گرا بھی نہیں سکتا. یاد رکھو, زینت اصل میں بیوی سے ملتی ہے. تو اسی لیے فرمایا تم ایک دوسرے کے لباس ہو. جیسے لباس سے تم خوبصورتی اختیار کرتے ہو ویسے ہی تمہاری بیویاں تمہارے لیے خوبصورت ہیں اور شوہر تم ان کے لیے خوبصورت ہو. ایک دوسرے کا بچاؤ کرو, ایک دوسرے کے عیبوں کو ڈھانپو, ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرو, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو, ایک دوسرے کے ساتھ کھل کے سامنے آؤ, کیونکہ تم دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, کوئی راز و نیاز نہیں ہے, کوئی چھپاؤ نہیں ہے. تو کھل کے بات چیت کرو, کھل کے مسائل سالو کرو, کھل کے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرو تو تمہاری زندگی جنت بن جائے گی. ایک جملہ, صرف ایک جملے میں پوری کی پوری ہسٹری بیان کر دی رب نے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ جانتا ہے تم خیانتیں کرتے تھے اپنے آپ سے. وہ کیا ہے؟ بعض صحابہ سوچے کہ بھائی یہ مسئلہ جو رات میں نہیں ملنے کا ہے وہ تو یہودیوں کا ہے نا, اللہ نے کہا کہ ہم کو نہیں کہا نا, تو ان سے کیا ہو گیا, خطا ہو گئی, مل لیے. لیکن اندر اندر سوچتے بھی تھے اللہ نے منع بھی تو نہیں کیا نا, کہیں ہم نے غلطی تو نہیں کر دی. اس طرح کے بین کا معاملہ ہو گیا تھا باس کا. تو اللہ نے کہا کہ نہ, ایسے اضطراب میں زندگی نہیں گزارنے کا, ہمیشہ کلیئر کٹ رہنے کا. حرام حرام ہے, حلال حلال ہے. اللہ بھی ایسے ہی چھوڑ سکتا تھا, نہیں, اللہ نے واضح کر دیا. تم جو سمجھ رہے تھے ہم خیانت کر رہے ہیں بیوی سے مل کے, نہیں ہے خیانت, تمہارے لیے حلال ہے رات میں ملنا. اور تم سمجھ رہے تھے اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہو, یہ بھی نہیں ہے. اللہ نے صاف حکم نازل کر دیا کہ تمہارے لیے رات میں تمہارے لیے حلال ہے. ہاں, کنتم تختانون انفسکم, اس واسطے فتاب علیکم وعفا عنکم, اس نے خود تم پر توجہ دی اور تمہیں معاف کر دیا. یہ تابہ کا لفظ بھی بڑا عجیب لفظ ہے عربی کا, یاد رکھیے. اللہ کے لیے بھی تابہ استعمال ہوتا ہے, بندے کے لیے بھی تابہ استعمال ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں ترجمہ اللہ نے توبہ کی نہیں ہوگا, وہاں ترجمہ ہوگا اللہ نے توجہ کی, اللہ نے رحم کیا, اللہ نے تم پر آسانی کی, یہ ترجمہ ہوگا. بندے کی طرف توبہ آئے گا تو وہاں معنی ہوگا ہم نے توبہ کی. یاد رکھیے یہ دونوں کو استعمال ہوتا ہے. اللہ بھی توبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ توبہ نہیں, اللہ توجہ کرتا ہے. ہاں,
اس لیے فرمایا تاب علی، اسی واسطے ہمیشہ سیکھا نہ بھولنا. بعض کہیں اہل علم بھی کچھ سیکھنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں کچھ نکات بھی بتلا رہا ہوں عربی کی. تاب کے ساتھ اگر علا یا حرف علا، یہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. وہاں ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے توبہ کی، وہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے توجہ کی. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر توجہ کی. وعفا عنکم، تو اس نے تم کو معاف کیا. اگر تابہ کے ساتھ الا آئے گا تو بندے کی طرف آئے گا. ہاں، تو وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ ہم نے تیری طرف توبہ کی. فتوبوا الی باریکم، تم سب مل کے رب کی طرف توبہ کرو. تو تابہ الی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تابہ علی رب کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرمایا کہ فتاب علیکم، ہم نے توجہ کی تم پر. وعفا عنکم، معاف بھی کر دیا ہم نے تمہیں. ہاں، تو اب صاف حکم. فالآن باشروہن، اب مباشرت کرو رمضان کی راتوں میں، کوئی مسئلہ نہیں. ابتغوا ما کتب اللہ لکم، یہاں سے بچہ مراد ہے. شادی اور مباشرت کا خالی مزہ نہیں ہے، وہاں نقطہ بتایا رب نے کہ خالی مزہ نہیں ہے. اصل میں تو کیا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو. کیا؟ جماع کے ساتھ ساتھ دعا کرو کہ اللہ مجھے اس سے نیک صالح اولاد عطا کر. ابتغوا ما کتب اللہ لکم. ہاں، اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہوا ہے وہ مانگو اللہ سے. یہ جو آج فیملی پلاننگ کر کے شادی رچا رہے ہیں نا، یہ بدبخت لوگ سمجھتے نہیں شادی کا معنی. شادی تو اولاد ہے اصل معاملہ، یہ اللہ کی دین ہے، دولت ہے یہ. تو اسی لیے فرمایا کہ رمضان کے راتوں میں اگر مباشرت کرو بھی تو اس وقت بھی تمہیں تلاش کیا ہونا چاہیے دماغ میں، اللہ ان سے نیک صالح اولاد ہمیں عطا کرے. ابتغوا ما کتب اللہ لکم. اور تیسرا حکم فرمایا وکلوا واشربوا، کھاؤ پیو. رات میں سو جاگو مسئلہ ہی نہیں ہے، کتنے بار سو جاگو، اگر رات ہے تو کھاؤ پیو، تم کھاتے رہ سکتے ہو. کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، یعنی صبح کاذب سے صبح صادق طلوع ہو جائے. کیونکہ پہلے کیا ہوتی ہے، رات کے اندھیرے میں ایک ایسی سفید روشنی چھاتی ہے جسے صبح کاذب کہتے ہیں، جھوٹی صبح، حالانکہ مکمل صبح نہیں ہوتی وہ. اس سے مغالطے میں نہ آؤ، کھاتے رہو یہاں تک کہ وہ سفیدی کھلتے 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 روشن ہو جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے. وہاں جا کے اسٹاپ کرو اپنا سحری کا وقت، تب تک کھاؤ پہ. اس معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک سحری آپ دیر سے کریں گے اور افطاری میں جلدی کریں گے میری امت خیر پہ رہے گی. ہم نے کیا کر دیا، الٹا کر دیا. احتیاط کے نام پر 2 گھنٹے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں، سحری کر لیتے ہیں. 3 گھنٹہ کو سحری کر لیے، پھر اس کے بعد نہیں کھاتے. نہیں، کھاؤ، جاگے ہیں تو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. آخری حد تک کھاؤ. اس کے بعد پوری رات جاگ کو موزاں بھی ادھر سے کیا کرنا ہے، سیپاں بھی ادھر سے، دوسری چیز لوازمات، آپ کو ٹائم دیکھتے دیکھتے کھانا بول کے مطلب نہیں ہے. کھا سکتے ہیں یہاں تک، اور آخری میں سحری کرنا اچھی بات ہے، اور سحری کرنا بھی اچھی بات ہے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے. بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ بہت سوال کرتے ہیں اس معاملے، آج سحری چھوٹ گئی، روزہ ہے میرا. ہے جی تمہارا روزہ، روزے میں فرق نہیں پڑتا، لیکن کھا کے سحری کھا کے رکھنا فضیلت والا عمل ہے. اور آخری میں کرنا، آخری میں، آخری ٹائم جو ہے تمہارا، جو بالکل صبح صادق کا وقت ہے، وہاں تک کھاؤ پیو. پھر اس کے بعد جیسے ہی صبح صادق شروع ہو گئی رک جاؤ کھانے پینے اور مباشرت سے. کب تک؟ اتم الصیام الی اللیل، رات تک پورا کرو اپنے سیام کو، اپنے روزے کو. رات کون سا؟ ہماری رات نہیں، شریعت میں رات جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے رات شروع ہو جاتی. یاد رکھو، ہم نے رات کے 12 گھنٹے 1 گھنٹے کو یاد آتا، رات آئی بول کو. شریعت کی نگاہ میں رات جیسے ہی ڈوبتا شروع ہو جاتی.
تو یہاں پر جیسے ہی غروب آفتاب ہوا روزہ کھول لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو افطار میں جلدی کریں گے وہ خیر پہ رہیں گے. اس میں بھی کیا کرتے غلط تھے, 2-3 منٹ دیر کرتے, 5 منٹ دیر کرتے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں احتیاط کرتے. اللہ کے رسول جو احتیاط نہیں بتایا وہ احتیاط تمہیں کیا کرتے. فرمایا کہ فوری طور پر روزہ کھولو. ثم اتم الصیام الی اللیل. اب اس میں ساتھ میں ایک حکم بیان کر دیا گیا وہ جو عمومی طور پر لوگ کرتے ہیں, اعتکاف. کیونکہ رمضان میں اعتکاف اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس واسطے وہ حکم بھی ساتھ میں بیان کر دیا گیا کہ فالآن باشروہن ثم اتم الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. دیکھو جب رمضان میں تم اعتکاف کرتے ہو تو ایک تو شرط یہ ہے کہ مسجد ہی میں کرو, اور اعتکاف میں مباشرت نہیں کرنا, خواہ وہ دن ہو یا رات ہو. وہ پورے کے پورے دن وہ اللہ کے لیے ہیں, وہ مسجد میں گزارنا ہے. اسی لیے جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورتیں گھر میں کر سکتی ہیں, بالکل بھی لغو فتویٰ ہے. جہاں تک صحیح تر بات ہے یہی ہے کہ عورتیں بھی مسجد ہی میں کرنا ہے. ہاں انتظام ہو تو کریں گے, نہ تو نہیں کریں گے, لیکن کریں گے مسجد ہی میں کریں گے, کیونکہ مسجد کو اللہ نے ساتھ ملایا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. مسجد میں کرو تو خواہ مرد کریں گے یا عورتیں کریں گے, لیکن مسجد ہی میں کریں گے, وہاں اعتکاف ہوگا ان کا. اور اس میں بیوی سے ملنا نہیں ہے. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیے ہیں کہ اگر 10 دن کے لیے کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے, بیوی آ کے دیکھ کے جانا چاہتی ہے, ملاقات کرنا چاہتی ہے, مزاج پرسی دیکھنا چاہتی ہے, کر سکتی ہے اعتکاف میں بھی, لیکن یہ باہر نہیں نکلنا ہے, وہ آ سکتی ہے. ہاں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتی تھی ازواج مطہرات. یہ ساتھ میں یہ حکم بھی بیان کر دیا گیا. اب یہاں سے یہ 6 آیتوں کے اندر پورا خلاصہ ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تعتدوها, دیکھو فلا تقربوها, اس کے قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلہم یتقون, تاکہ وہ لوگ اللہ سے ڈریں. ھذا وباللہ التوفیق, صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد, صلی اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.